دونوں جہاں کے مالک قسمت میری جگہ دے، قسمت میری جگہ دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ برسوں سے آرزو ہے مکے کے جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کے جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا دے، ہر سال پھر دکھا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ عشق نبی کی خوشبو قریائے جام رکھ دے، عشق نبی کی خوشبو قریائے جام رکھ دے، الفت میں دل بسا دے، الفت میں دل بسا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا اے میرے مولا، اے میرے مولا اے میرے مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کی بہترین سعی اور کاوش پروگرام فضائل حج، جس میں میری بہنیں شریعت مطہرہ کی تعلیمات بھی سیکھ رہی ہیں، ارکان حج اور فضائل حج کے تعلق سے کلام کیا جا رہا ہے۔ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور آپ کی پسندیدہ ثنا خواں بھی موجود ہیں۔ آج بات ہو رہی ہے 10 ذوالحجۃ الحرام کو کیے جانے والے، اس کے علاوہ بھی دیگر دنوں میں اس عمل کو کیا جاتا ہے 11 اور 12 تاریخ کو، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں یوم نحر کے تعلق سے، یعنی قربانی بنیادی طور پہ ہمارا عنوان ہے۔ قربانی کیا ہے؟ بیسیکلی سیکریفائز ہے، اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص جانوروں کو مخصوص شرائط کے ساتھ قربان کرنا، یعنی ان کا خون بہانا۔ اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یوم نحر قربانی سے بڑھ کے کوئی افضل عمل نہیں ہے، اور آج ہم اسی بات پہ کلام بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے یعنی ہر امت کے لیے قربانی کو جناب لازم فرمایا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اس کا نام لو، اور مخصوص جانوروں کو اسی کے قرب، اسی کے تقرب کے لیے قربان کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پہ لازم فرمایا۔ اور آج ہم اسی قربانی کے تعلق سے بنیادی طور پہ بہنیں کنفیوز ہوتی ہیں۔ عید کی قربانی
اور جناب جو دم شکر ہے، یعنی جو حج کے شکرانے کی قربانی ہے جو حدود حرم کے اندر کی جاتی ہے، اس کے مابین جو فرق ہے، آج میں پہلا سوال یہی کروں گی اور اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جو اسکالرز میری آپ کے ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، اور پہلی مہمان اسکالر، صف اول کی اسکالر، بہترین لب و لہجہ رکھتی ہیں اور جامع گفتگو آپ کا خاصہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے وہ والا جو اسپیکٹ ہے اس پہ کلام نہیں کیا، نیور، اٹ نیور ہیپنڈ۔ ہمیشہ اچھا بولتی ہیں، ستھرا بولتی ہیں اور ہمیں اپنا مداح بنا دیتی ہیں۔ ہم ان کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ان کی علمی بصیرت کے معترف بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحبہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب آپ سے سیکھتے رہیں اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں اور اس بارگاہ میں یہ مقبول بھی ہوں آپ کی ساری خدمتیں پروردگار۔ میں آپ کی سمت آتی ہوں اور ماشاءاللہ حافظہ ہیں، قاریہ ہیں اور عالمہ بھی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں اور آج ہمیں خصوصی وقت دے رہی ہیں۔ ہم ان کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے دعا گو ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بولتی رہیں اور ہم انہیں سنتے رہیں، اور آج ان کو ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حافظہ قاریہ عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظہ عائشہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اور جناب جس خوبصورت آواز سے ہم انہیں مدینے کی کوئل کہتے ہیں اور جو ان کی آواز میں مٹھاس ہے، جو گداز ہے، جو چاشنی ہے، اس کی میں بھی معترف ہوں اور آپ سب بھی ہیں، اور فرمائشیں کرتے ہیں کہ بھائی عنبر باجی کو بلا لیجئے۔ عنبر اشرف آج ہماری مہمان ہیں اور آج اپنی خوبصورت آواز سے پروگرام کا آغاز کر چکی ہیں۔ میں گاہے گاہے مختلف کلام ان کی خوبصورت اور سریلی آواز میں شامل کرتی رہوں گی۔ انہیں سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنبر آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے لیے بھی اخلاص کی اور حسن نیت کی دعا کروں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ کاوشیں آپ سکھا بھی رہی ہیں ماشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی اور بات میں نے ضمناً کی بھی ابتدائیے میں کہ ایک تو قربانی وہ ہے جو ہر صاحب استطاعت پہ یعنی واجب ہے اور جو عید کی قربانی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جو دم شکر ہے، حج کی قربانی۔ دونوں کو ڈفرینشیٹ کیجئے اور میری بہنوں کو سمجھائیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ بے شک یہ قربانی وہ عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور شروع میں آپ دیکھیں تو قربانی کا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا بھی ذکر کیا، حابیل قابیل کا، پھر بنی اسرائیل کی قربانیوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہیں حکم ہوا قربانی دینے کا۔ اور یہ ہیکل سلیمانی اصل میں کیا تھی؟ قربان گاہ تھی، کہ نماز کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا اہم معاملہ قربانی کا تھا۔ تو دیکھیں حج کو اللہ نے مخصوص کیا، چونکہ جگہ مخصوص، دن مخصوص، وقت مخصوص لوگ جا رہے ہیں، تو وہی آج انہی کا ہوگا۔ قربانی کو یونیورسلائز کر دیا۔ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان ہیں سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، اور اس دن عید الاضحیٰ کی خوشیاں، سید الطعام، وہ جو گوشت کی مرغن کھانے بنتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک ضیافت ہے مسلمانوں کی، اور مسلمان خود اس کو ذبح بھی کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اللہ کے تقرب کو پاتے ہیں کہ اللہ کو گوشت اور خون سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کو وہ چاہیے نہیں، ظاہر ہے اللہ تو دلوں کا گولڈن آفر ہے، گوشت فار آل، سب کو آج گوشت ملے گا، آج سب کی پکوان کی دعوت۔ اور آپ دیکھیں مڈل کلاس، غریب طبقہ، ہر گھر میں کھانے پک رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس لیے تاریخ کا تھوڑا سا ذکر کیا کہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ دم شکر اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں حج کے لیے جب حاجی جاتا ہے تو اس کے لیے 3 طرح کے حج کی اقسام ہیں، افراد، تمتع اور قران۔ جو تمتع کرتے ہیں، تمتع کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا کہ عمرہ بھی ساتھ ادا کر لیا، عمرہ ادا کیا، احرام کھول لیا، اس کے بعد جب حج کے دن آئے تو حج کر لیا۔ اب جیسے مسلمان جا رہے ہیں 40 دن کا ان کا وہ ہے اسٹے ہے، تو وہ جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد عمرے کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر حج کرتے ہیں۔ اسی طرح حج قران میں وہ عمرہ اور حج دونوں ادا کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی احرام میں۔
تو یہ جو حاجی ہیں حج افراد جو ہے اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو ایک ان کو استثناء حاصل ہو گئی. حج تمتع اور حج قران کرنے والے جو حاجی حضرات ہیں، خواتین بھی ہیں، جو بھی حجاج ہیں، ان سب نے دم شکر میں واجب ہے ان پر کہ انہوں نے قربانی دینی ہے. ٹھیک. اور اب جو ہم یہاں قربانی دے رہے ہوتے ہیں یہ عاقل و بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے. اب مسلمان میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں. جن خواتین کے پاس 7.5 تولے سونا صاحب نصاب ہے انہوں نے اپنی قربانی خود دینی ہے. یہ فرق ہے. دونوں ایام نہار میں قربانیاں دی جاتی ہیں، یعنی 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک دونوں قربانیاں کی جاتی ہیں. وہ حدود حرم میں دینی ضروری ہے، اور یہ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر قربانی، یعنی آپ صاحب استطاعت ہوئے جہاں بھی موجود ہیں وہاں بھی ہیں. وہاں عید الاضحیٰ اور کی ایک یہ قربانی. بھی ذہن میں رکھے کہ جو حاجی ہیں ان پر اگر وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر دونوں قربانی ہیں. وہ ایک قربانی دم شکر تو وہاں حدود حرم میں دے گا، دوسری قربانی وہ جہاں رہتا ہے وہاں بھی وہ دلوا سکتا ہے. بہت شکریہ آپا. بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات ہو رہی ہے قربانی کے تعلق سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں فضائل حج اس ذرائع ناچیز کے ساتھ. میں حافظہ عائشہ کی سمت بڑھ رہی ہوں. اور دور جاہلیت میں قربانی کا کیا تصور تھا، بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں قربانی جو تھی وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن جو طریقہ کار کہہ لیں یا جس طرح قربانی کی جاتی تھی وہ بالکل مختلف ہوا کرتا تھا. عرب مشرکین جو قربانی کیا کرتے تھے وہ صرف ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے یا مذہبی رسم کے طور پر تو کرتے تھے، لیکن اس میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر شامل نہیں ہوا کرتا تھا. اب وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ قربانی کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ قربانی دوسروں کے لیے کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا کرتے تھے. یعنی دوسروں کے نام پر، بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے. جبکہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 100، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، جس میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اور وہ لوگ جو دوسروں کے نام پر یا دوسروں کے لیے قربانی کرتے ہیں، بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں، وہ حرام ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اس شخص پر یا اس انسان پر لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ دوسروں کے نام پر قربانی کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے، دوسروں کے لیے کرتا ہے. پھر آج دیکھیں ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم اپنے گلی کے اندر اپنے دروازے کے آگے قربانی کرتے ہیں، گھر کے اندر جگہ ہو تو ہم وہاں قربانی کرتے ہیں، اجتماعی ہوتی ہے تو ایک پارک، ایک میدان یا ایک جگہ مختص کر لی جاتی ہے، وہاں ہوتی ہے. جو زمانہ جاہلیت میں قربانی کی جاتی تھی تو اس طرح نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ بت خانوں میں قربانی کیا کرتے تھے. یعنی کہ جو ان کی جگہ مختص تھی وہ بت خانہ تھا، یعنی کہ اپنے بتوں کے قدموں میں قربانی کرنی ہے. جبکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں اور بت خانے میں جا کر کرتے ہیں وہ قربانی بھی حرام ہے. پھر اس کے بعد ان کا ایک اور طریقہ تھا، جب وہ قربانی کیا کرتے تھے تو ان کا کانسیپٹ یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ جو بت ہے نا یہ قربانی سے جو ہے وہ خوش ہوں گے، تو وہ جو قربانی کا جو خون ہوا کرتا تھا اس کو دیواروں پر مل دیا کرتے تھے، وہ جو گوشت ہوا کرتا تھا وہ گوشت جو ہے نا وہ پہنچا دیا کرتے تھے، ان کے قدموں میں رکھ دیا کرتے تھے. جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں کیا فرمایا، سورہ حج میں کہا کہ اور اللہ تعالیٰ تک تمہارا گوشت جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. پھر ان کا ایک اور طریقہ تھا، وہ لوگ جانوروں کو نا ایک نام دے دے کر چھوڑ دیا کرتے، جیسے سے بحیرہ، وسیلہ، حام اور صائبہ، یہ جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے جن میں ان جانوروں کی جو ہے نا مختلف انہوں نے خوبیاں بنائی ہوئی تھی، جو آزاد ہو یا جس اونٹنی کے کان جو ہے وہ چھلے ہوئے ہوں یا کاٹے گئے ہوں. اس طرح سے یہ جانور تھے اور سمجھتے تھے کہ ان جانوروں کی قربانی زیادہ مقدس ہے اور ان جانوروں کی قربانی سے کیا ہوگا کہ ان کی بلائیں دور ہو جائیں گی، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا کہ جادو ٹونے کے عمل ہوتے ہیں وہ کٹ جائیں گے، یا بلائیں دور ہو جائیں گی، یا ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ انہیں فائدہ پہنچے گا. وہ یہ سارے کام کرتے تھے. اور یہ فرق ہے آج ہماری قربانی میں جو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے شروع ہوئی،
جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے کہ ہمیں قربانی کرنی کس طریقے سے ہے. قربانی کا سب سے پہلا اور سب سے اولین جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. پھر وہ لوگ قربانی دکھاوے کے لیے کرتے تھے کہ کس نے سب سے زیادہ جانور قربان کیے, کس نے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جانور کو ذبح کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور کام کیا کرتے تھے, اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے نا, اس میں بھی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو گوشت ہے یہ صرف ان تک رہنا چاہیے, وہ غریبوں تک نہیں جائے گا, وہ کسی اور تک نہیں جائے گا, وہ سارا کا سارا گوشت وہ اپنے بتوں کے قدموں میں رکھ دیا کرتے تھے. تو یہ فرق تھا زمانہ جاہلیت کی قربانی کے تصور میں اور آج ہمارے دین اسلام کے قربانی کے تصور میں جو ہمیں ہمارے اسلام نے بتایا اور سکھایا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی اور قربانی کا جو فلسفہ ہے, جو اس کی مقصدیت ہے, اس پہ کلام کیجیے. شکریہ ندا. دیکھیے قربانی کے لفظ پر ہی غور کریں تو قربانی قرب سے ہے, یعنی قرب الہی کو پانے کے لیے میں اپنا تن من دھن اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. اب یہ قربانی تو سنت ابراہیمی سے چلی آ رہی ہے. در حقیقت تو یہ ہے کہ میں جان تک کا نذرانہ پیش کروں اور پھر کہوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ. بندگی کہتے ہی اس کو ہے کہ بندہ جب ہے اور یہ مان لیا کہ وہ خالق ہے, جو کچھ دیا ہوا ہے اسی کا عطا کردہ ہے, وہ چوچلا نہیں کرتا, سارے وہ چراں بھی نہیں, اور ندا پھر مرکز و محور وہ ذات بن جائے نا, تصور کا, فکر کا, عمل کا, سوچ کا, حرکت کا, بات کا, اٹھنے بیٹھنے کا, کہ بس اس کی رضا, اس کی معرفت, اس کی خوشی. میری اپنی ذات تو کوئی ذات ہی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں. اللہ. یہ قربانی کا تصور یہ کہ ہر جگہ ہر لمحہ ہم اس کو تو ایک تمثیلاً پیش کر رہے ہیں جانور کو. در حقیقت تو یہ جذبے ہیں, یہ تقویٰ ہے. وقت بھی دے دوں, میں محنت بھی کروں, میں اپنی جان لگا دوں, جو اس کی دی ہوئی قوت ہے وہ بھی لگا دوں, اس کی بندگی اس انداز سے کروں کہ میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے, مجھ سے خوش ہو جائے. اور اسی بنیاد پر تقویٰ کی پڑتی ہے, انسان متقی ہوتا ہے, خوف خدا ہے اس کے اندر, وہ تنہائیوں کو بھی وہ آراستہ رکھتا ہے اس محبوب کی انجمن سے, کہ وہ جب وہ ساتھ ہے تو پھر ڈر کس بات کا. دنیا والوں سے گھبراہٹ نہیں, خطرہ نہیں, کچھ خوف نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی ہرس نہیں, اگلے دن کی فکر نہیں. پرندوں کی طرح وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے ان تفکرات سے, ان پریشانیوں سے. دیکھیں قربانی ہے ہی اللہ کی رضا کے لیے, اور قربانی فصلی لربک وانحر اللہ نے حکم بھی دیا. اور کتنا خوبصورت بات ہے کہ نہ آتینا کل کوثر, محبوب کو فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا مطلب دنیا اور جملہ نعمتیں عطا کی, پھر اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا کر دی. اللہ اکبر. اور ایسے کوئی کسی کو ہم جیسے کو کتنا بڑا اس رحمان نے کتنے, بے شک بہت پھر کہا فصلی لربک وانحر. اب نماز بھی پڑھ شکرانے میں اور قربانی بھی دے. وانحر بڑی قربانی. تو ہمیں تو پھر ہر وقت تیار رہنا چاہیے نا, ایثار کے اس مقام پر رہے, احسان کے اس مقام پر رہے. اور احسان کا مقام کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. پھر تو بصیرت ایسی مل جائے, آنکھ وہ مل جائے کہ بندہ روبروئے محبوب رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربانی کا فلسفہ سارے کا سارا تن من دھن قربان کرنے سے ہے. اپنا وقت, اپنی انرجی, اپنی محنت, اپنا مال, جب اس کا حکم آ جائے, مشیت ایزدی آ گئی تو سب کچھ حاضر ہے. تو جان بھی, اولاد بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت در حقیقت کیا تھی؟ انہوں نے بیٹے کو پیش کیا تھا. تو ہم میں بھی یہ جذبہ رہے کہ اسلام کو ضرورت پڑے تو ہمارے بیٹے, ہمارے بچے حاضر ہیں مولا, ہم خود بھی حاضر ہیں. وہ ایک جان ہوتی ہے نا کہ سب سے زیادہ, اولاد سے بھی زیادہ پیاری اپنی جان جب ڈوبنے لگتا ہے تو کہیں ہوتا ہے. ویسے تو عمومی جو قلب سلیم والے ہیں وہ تو سب کو بچاتے ہیں, پھر خود ڈوب جائیں. لیکن ایک انتہا ہے کہ چلے جان اگر اس کو پیاری تھی تو. اب ایمان یہ ہے, کہتا ہے قربانی کا تصور ہی یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی رضا محبوب ہو. پھر بندہ بینا ہو کر نظر آ رہا ہے کنواں ہے, اس کا حکم آ گیا گر جا, گر جا. سوچنا کیا, پھر فکر کاہے کی. اللہ اکبر. حکم ربانی پہ ایسے اس کے سماعت منتظر رہیں. میرا رب حکم تو دے, تو کہے تو صحیح, میں اپنی جان سے گزر جاؤں, تو مجھے قبول تو کرے, میں سب کچھ وار دوں. اللہ. اس کے لیے جینا, اس کے لیے مرنا, یہی فلسفہ ہے اس کا. مقصدیت بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے
کہ آپ جب جانور دے رہے ہیں تو اپنی عادتیں بھی تو بدلیں، اپنا طرز عمل بھی تو بدلیں. آپ کہ یہ تو نہیں ہے اس کے اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو آپ کے لیے رکھا. پھر اس میں خالق سے بھی محبت ہے، مخلوق سے بھی محبت ہے، اور اس کا اظہار ہے ایک وقار اور ایک شان کے ساتھ. صحیح صحیح. ایک بڑی حسن پایا جاتا ہے کہ آپ تیار بھی ہوتے ہیں عید والے دن، آپ دعوتیں بھی کھا رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، کیا بات ہے. اور اس کی رضا بھی پا رہے ہیں. اس کی رضا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہی، بے شک. محوے تماشائے لبے بام ابھی. میں آپ کی سمت آتی ہوں عنبر اشرف، اور اپنے خوبصورت انداز میں ایک اور کلام شامل کیجیے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کا ایک کی التجا ہے. یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر، کر لوں نظارہ آ کر. میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھرا داغے افسانہ بھی سناؤں، افسانہ بھی سناؤں. میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں. اب اذن دے دو آقا، پھر اذن دے دو آقا. اب مجھ کو حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائل حج میں آج قربانی کے تعلق سے کلام کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی، اس کا قرب اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے بس پھر سب کچھ ہی پیش کر دیا جائے تب بھی کم ہے. اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر، اپنے صاحبزادے کو کیوں پیش کر دیا تھا.
اس حوالے سے بات کرنے کے لیے عائشہ آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رخت جگر کو پیش کر دینا اللہ کی بارگاہ میں، یہ مطلب کس بات کا درس دیتا ہے؟ آپ خود ایک مدر ہیں، اپنے خوبصورت انداز میں سمجھاؤ۔ بے شک، بہت شکریہ۔ ارادے بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے وہ دمبا بھیج دیتا ہے، اور میری چاہت کو وہ لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے، سبحان اللہ، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا بھیج۔ ہے، کیونکہ وہ رب تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو وہ اپنے بندے کو، اپنے پیارے بندے کو، اور اپنے ایسے بندے کو جسے وہ خلیل اللہ کہے، جسے وہ اپنا دوست کہے، تو پھر آزمائش نہ آئے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آزمائش تھی، اور ہر مومن کے لیے آزمائش شرط ہے، آتی ہے۔ وہ نبی تھے، مراتب کے حساب سے آزمائش آتی ہے۔ اب جب آپ پر آزمائش آئی اور آپ کس طرح ثابت قدم رہے، اور آپ کے اس کام سے، اس عمل سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، سب سے پہلا سبق اطاعت الہی کا ملتا ہے، کہ جب اللہ کی اطاعت الہی، یعنی کہ اللہ نے جو کہہ دیا اس کا حکم ماننا ہے تو ماننا ہے، پھر چاہے آپ کی خواہشات ہوں، آپ کے جذبات ہوں، یا آپ کی محبت ہوں، سب کو پس پشت ڈال دیا، اور اللہ کے حکم پر جو ہے وہ سجدہ ہو گئے، سب کچھ کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ کے حکم کے خاطر اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر کے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے چلے گئے۔ پھر ہمیں دوسری چیز دکھتی ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ کیا بھروسہ تھا، کیا استقامت تھی، کہ اپنی جان سے زیادہ پیاری چیز، اپنے جان سے زیادہ پیاری، عزیز، محبت کی کرنے والی چیز اولاد، یعنی کہ جسے انسان سینچ کر بڑا کرتا ہے، ایک کھیتی ہے جسے آپ سینچتے ہو، اور پھر وہ بڑے ہو کے تناور درخت بنتی ہے۔ جب وہ تناور درخت بن رہی ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ قربانی چاہیے، اور آپ نے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لٹا دیا۔ یہ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ تھا، کہ آپ نے کسی جو ہے نا وہ محبت کو نہیں دیکھا، آپ نے کسی بھی جان سے زیادہ جو آپ کی پیاری چیز ہے نا آپ کا، چاہے وہ مال ہو چاہے اولاد، آپ نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ قربانی کے لیے جو ہے وہ لے گئے۔ پھر ہمیں ایک اور درس ملتا ہے، صبر و استقامت کا درس۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے، اپنا خواب بتا رہا ہے، ایک ڈسکشن دکھائی دے رہی ہے کہ باپ بیٹے کے ساتھ کس طرح بات کر رہا ہے، مشورہ کر رہا ہے۔ ہم مشورہ نہیں کرتے نا، وہ مشورہ بھی کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ باپ نے بیٹے سے مشورہ کیا، اور بیٹے نے جو ہے وہ رب کی رضا کی خاطر باپ کو کہا کہ بابا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں، اور جا کر جو ہے وہ چھری کے نیچے لیٹ جاتے ہیں کہ چھری چلنے سے پہلے وہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ تو صبر و استقامت کی مثال دیکھیں کہ ہم میں سے کسی کی ہمت ہوگی کہ ہم چھری کے نیچے لیٹ جائیں؟ ہم تو خوف کھاتے ہیں ذرا سا کٹ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہاں دیکھیں وہ تو چھری کے نیچے لیٹ گئے قربان ہونے کے لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ سب رب کا جو ہے نا وہ حکم تھا، رب کی طرف سے، رب کی عطا تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ پر توکل ہو رہا ہے، اطاعت الہی بھی ہو رہی ہے، صبر و استقامت بھی ہے، پھر جو ہے نا وہ جذبہ ہے کہ بھئی قربان ہو رہا ہے اور اللہ کی خاطر قربان ہونا ہے، تقویٰ دکھایا جا رہا ہے، تقویٰ ہم سیکھ رہے ہیں، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کیا تقویٰ تھا، کیا خلوص تھا، اللہ تعالیٰ کا کیا ڈر تھا، اللہ سے کیا محبت تھی کہ وہاں قربان ہونے کے لیے جو ہے نا وہ چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں بھی کامیاب ہونا ہے اور ہمیں بھی کچھ پانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا وہ اصول اپنانا پڑے گا کہ جس میں ہم اپنے چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، ہمیں ہر چیز قربان کرنی پڑے گی صرف اس کی رضا کی خاطر۔ اور پھر رب کہتا ہے جو مجھ سے راضی ہو گیا میں اس سے راضی ہو گیا، جس نے میری رضا کی خاطر خود کو قربان کر دیا تو میں اسے سب کچھ عطا کر دوں گا۔ اور وہاں دیکھیں کہ پھر ہمیں یہ دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ پھر یہ قربانی ایک عظیم قربانی بن جاتی ہے، پھر یہ مثالی قربانی بن جاتی ہے، پھر یہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والی قربانی بن جاتی ہے کہ ہر سال 10، 11، 12 ذی الحج کو ہم جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، اور ہم اس عظیم یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ جو صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال تھی کہ چھری چلنے ہی والی تھی اور میرے رب نے مینڈھا جو ہے نا وہ زمین پر اتار دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے عائشہ۔ یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کس درجہ ضروری ہے، چاہے وہ باپ ہوں یا چاہے ان کا اوبیڈینٹ چائلڈ ہو۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آتی ہوں، اور
یعنی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ قربانی کے کیا آداب ہیں اور کون سی احتیاطیں ہیں جن کو آپ سمجھتی ہیں پریکاشنری میجرز کے جنہیں لینا ضروری ہے؟ شکریہ ندا. دیکھیں ایک جو ظاہری فوراً جو میرے ذہن میں آتی ہے بات وہ یہ کہ حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی. قابیل کی قبول نہیں ہوئی, حابیل کی قبول ہوئی. وجہ کیا تھی؟ جی خوش دلی سے دی تھی, برضا و رغبت دی تھی. سبحان اللہ. اطاعت تو آپ کر رہے ہوتے ہیں کہیں ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ کہ میں اپنا دے رہا ہوں, قربانی کر رہا ہوں تو مولا بہت میں خوش ہوں, شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے یہ سعادت دی ہے. تو انداز بدل جاتا ہے. تو یہ خوش دلی سے دیں, جب بھی قربانی دیں آپ پر واجب ہے, آپ صاحب نصاب ہے, اللہ برکت عطا کرے گا. وہ جو سیونگز ہیں نا, ہم سوچتے ہیں فلاں جگہ کام آئیں گے, اس کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ جہاں اس کا حکم آ گیا ہے تو اب اس حکم کو یہی ہے سب سے بڑی جگہ. ہاں جی, تو اس کے لیے نکال لیں, پیٹی میں رکھے ہوئے ہیں نا کہیں چھپا کے, اور خوش دلی سے دیں اگر آپ صاحب نصاب ہے. پھر دوسری یہ ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے گھر موٹا تازہ بکرا آیا ہے جی, اب اس کی نمائش کرنی ہے, اب اسے لے کے جانا ہے, بچے کو پکڑانا ہے, فلاں کے گھر ضرور جانا, ان کے دروازے پر ضرور بتانا کہ یہ ہم نے لیے. خدا کے لیے مت کریں ایسا. تو ریاکاری کو نکال دیں اس میں سے, خالص تقوی کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس جانور کو پیش کریں. پھر اللہ نے ان جانوروں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا, شعائر اللہ. یہ جو ہدی جانور قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں, اور فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. سبحان اللہ میرے رب, تو نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دیا. پھر کہا جو ان کا بھی احترام کرتا ہے, خیال رکھتا ہے, یہ بھی دلوں کے تقوی میں سے. سبحان اللہ. سبحان تو مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے. اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں, سوچ کو درست کر لیں, ہر عمل پر اس کو برکت مل رہی ہے, ہر عمل اس کا عبادت بن رہا ہے, اس پہ اجر اور ثواب عطا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کریں, اسے بھوکا پیاسا نہ رکھیں. بہت جگہوں پہ اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں غفلت ہو رہی ہوتی ہے. ان کو کھلانے پلانے میں آپ قربانی کر رہے ہیں نا, آپ جائیں, بھلے آپ کا ایک ہی حصہ ہے نا, اپنے حصے کی اس حفاظت کے لیے جائیں, اس کو کچھ کھلائیں, جانور کا خیال رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ جانور چلا گیا, اس اجتماعیت میں آ گیا, تو کوئی اس کی کیئر کرنے والا ویسے نہیں رہتا. پھر ہمیں سہولت دی ہے کہ اونٹ ہے, گائے ہے, بیل, ان میں 7 حصے آپ ڈال سکتے ہیں. بکرا ہے, دمبا ہے, وہ ایک ہی بندہ کر سکتا ہے. پھر ان کی عمر کی حدیں بھی بتا دی گئی. اونٹ 5 سال کا ہوگا تو گائے جو ہے یا بیل جو ہے وہ کم از کم 2 سال کا ہو. بکرا دمبا اس کی 1 سال ہے, لیکن دمبے کا کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ کا بھی اگر تندرست ہے آپ اسے دے سکتے ہیں, قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. بے عیب جانور. آپ دیکھیں نا, اللہ نے کہا اللہ جمیل یحب الجمال. جانوروں میں بھی تلاش کرو, قربانی کے لیے پیش کرنا ہے, کانا نہ ہو, لاغر نہ ہو, کمزور نہ ہو, بیمار نہ ہو. وہ عیب جو پائے جاتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. وہ عام تو تم جانور ذبح کر کے تو تم کھا سکتے ہو, قربانی کے لیے پیش کرنا ہے نا, تو یاد رکھو جمال پر بھی منفعت اور برکت عطا ہوتی ہے. خوبصورت جانور پیش کرو, اچھی جو جوانی کو پہنچ چکا ہے, اس کو نہ بچہ ہو نہ وہ بوڑھے کو بھی ہو تو جاتی ہے, لیکن بہرحال اس کو پسندیدہ اس کو قرار دیا گیا کہ جو اس ایج کو پہنچا ہے اس کو پیش کرو. پھر اسی کے لیے اگر جس چھری سے ذبح کرنے, اس چھری کی دھار اتنی تیز ہو کہ یکدم جب کاٹو تو 4 رگیں اس کی کٹ جائیں. اللہ کا نام لیتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر ہر جانور پر ضرور پڑھیں, اس کا اہتمام کریں. اجتماعیت میں بھی میں بار بار کہوں گی, اجتماعی طور پر بس وہ کسائی آ رہے ہیں, وہ ذبح کیے جا رہے ہیں, اہتمام رکھیں, خیال رکھیں کہ ان کے جن کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے وہ پیش کریں, اور پھر دعا کریں کہ اللہ اسے قبول فرمائے. بہت شکریہ. قبول افتد عز و شرف. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں سپاس گزار ہوں ڈاکٹر صاحبہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, تقبل اللہ ذالک. میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں حافظہ عائشہ, ماشاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کی, اور میں
شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی بہت ہی پیاری ثنا خواں، سب پیارے ہیں لیکن آپ بھی بہت پیاری ہیں محترمہ سیدہ، کیونکہ ایک بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں ندا باجی یہ کیا آپ کی بس وہی پیاری ہیں، وہ پیاری نہیں، میری سب پیاری ہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، بس وہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کے ساتھ میں پروگرام کر رہی مجھے سبھی بہت پیارے ہیں، لیکن کسی کا کوئی کلام کسی وقت ایک الگ کیفیت ہوتی ہے تو وہ بہت اچھا لگ جاتا ہے۔ تابندہ آپا نے اس پہ اسٹیمپ لگا دی نا، انہوں نے ایک مشہور کر دیا پیاری امبر پیاری امبر۔ پیاری امبر، ہاں، تو بس اللہ آپ کو تعالیٰ ان کو سلام ایسا ہی پیارا رکھے جوار امبر، رحمت اور کی اسی عطا طرح پیاری پیاری نعتیں ہمیں سنائیں، اور آخر میں ایک کلام شامل کریں گے، اور چاہے ہم پڑھتی ہیں یا نعت یا کوئی منقبت، آپ کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو فور گرانٹیڈ نہ لیں اس کو، ایسے ہی نہ چھوڑ دیں جانوروں کو، ان کی فکر کیجئے، ان کی کیئر کیجئے، اچھا خوبصورت جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا جانور لے کے آئیے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا نام لے کے آپ قربان کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کا جو پروٹوکول ہے نا، وہ ذات جتنی بڑی ہے وہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے پھر یہ قربانیاں پیش کیجیے۔ قربانی تو دینی پڑتی ہے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا 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 میرے مولا کعبہ دکھا دے، مولا 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 عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں، کعبہ دکھا دے، مولا مولا کعبہ دکھا دے، مولا کبھی گرد کعبے کے میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، کبھی گرد کعبے کے میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، برستی ہے رحمت کی بارش جہاں، کعبہ دکھا دے، مولا مولا کعبہ دکھا دے، مولا مولا کعبہ دکھا دے، مولا مولا کعبہ دکھا دے، مولا کئی لوگ جاتے جیسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو، کئی لوگ جاتے جیسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، یہ اوقات ویسی ہے میری کہاں، کعبہ دکھا دے، مولا مولا کعبہ دکھا دے، مولا سنا ہے وہاں پہ کہ حج ہو رہا ہے، یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے، سنا ہے وہاں پہ کہ حج ہو رہا ہے، یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے، بلا لے اسے بھی خدایا حرم میں، بلا لے اسے بھی خدایا حرم میں، لگی آگ دل کی بجھا دے یہاں، کعبہ
دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا،